الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد معزز حاضرین، اللہ رب العالمین نے اسلام کی جو بنیادیں دیا ہے اس میں تیسری بنیاد زکوٰۃ ہے۔ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے جو اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کے مالدار انسانوں پر فرض کیا ہے اور پھر اسے غریبوں، ناداروں اور ضرورت مندوں پر خرچ کرنے کا حکم دیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً فِي أَمْوَالِهِمْ تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف بھیجا تھا تو ان کو جو تعلیمات دی تھیں ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ تم ان کو بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مالوں میں زکوٰۃ فرض کیا ہے جو مالداروں سے لی جائے گی اور فقیروں کو لوٹائی جائے گی یا فقیروں کو دی جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے زکوٰۃ کو مالداروں پر فرض کیا ہے، اور اس فرضیت کا مقصد بھی اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، کہا کہ ان کے مال کی زکوٰۃ آپ لیجئے، اس زکوٰۃ کے ذریعہ آپ انہیں پاک اور صاف کریں گے اور ان کا تزکیہ کریں گے، ان کے نفس کا بڑھاوا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ زکوٰۃ کی فرضیت کا دو مقصد ہے۔ ایک مقصد تو یہ ہے کہ انسان کا مال آلائشوں سے پاک ہو جائے، اور دوسرا انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے، اس کے نفس میں جو مال کی محبت اور بخیلی کا جو شائبہ پایا جاتا ہے اس سے اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر دے۔ اسی لیے بعض روایتوں میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے کہا، ارأیت فی المال الذی ادی زکاتہ قال اذا ادیت زکاة مالک فقد ذهب عنہ شرہ، کہا کہ اللہ کے رسول آپ بتائیے مال کے بارے میں، جب اس کی زکوٰۃ دے دی جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تو نے اپنے مال کی زکوٰۃ دے دیا تو اس میں جو شر تھا وہ سب ختم ہو گیا۔ گویا کہ زکوٰۃ دینے کے بعد مال میں جو شر، جو عیب اور جو بخل کا شائبہ پایا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، اور انسان کا باقی مادہ مال پاک اور صاف ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی بشارت دیا ہے۔ آپ نے کہا کہ ثلاث احلف علیہن، تین باتیں ایسی ہیں جن کی میں قسم کھاتا ہوں اور جو میں قسم کھا کر کے کہتا ہوں۔ ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، ما نقص مال من صدقہ، کہ صدقہ کی وجہ سے کبھی انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نکالنے کی وجہ سے، خرچ کرنے کی وجہ سے انسان کا مال اللہ رب العالمین کبھی کم نہیں ہونے دیتا۔ کیوں کم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ بخاری کی ایک دوسری روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من یوم یصبح العباد فیہ الا وملکان ینزلان فیقولان اللہم اعط منفقا خلفا واعط ممسکا تلفا، کہا کہ جب بھی دن ہوتا ہے، صبح ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور وہ دونوں فرشتے کہتے ہیں کہ اے اللہ، خرچ کرنے والے کو اس کا بدل تو دے دے،
خرچ کرنے والے کو اس کا بدل تو عطا کر دے، اور دوسرا کہتا ہے کہ جو آدمی مال کو خرچ نہیں کرتا تو اس کے مال کو برباد کر دے، جو مال اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا تو اس کے مال کو تباہ کر دے۔ تو یہ فرشتے روزانہ دعا کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے، اپنی مال کی زکوٰۃ نکالتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ دنیا میں بھی عطا کرتا ہے۔ اور یہ جو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہم آت منفقا خلفا، خلف کے معنی جانشین، جو چلا گیا اس کی جگہ قبر کرنے والا، تو ایک مال نکلا دوسرا مال اللہ تعالیٰ اس کی جگہ پر بھیجتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قسم کھاتے تھے کہ صدقہ کرنے کی وجہ سے کبھی کسی انسان کا مال کم نہیں ہوتا۔ ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ انسان کا نفس پاک ہو جاتا ہے، انسان کے دل میں دنیا کی جو محبت پائی جاتی ہے وہ محبت کمزور ہو جاتی ہے، اور انسان کے دل میں دین کی جو عظمت اور اللہ کی جو محبت پائی جاتی ہے اس میں بڑھاوا ہوتا ہے۔ لیکن جب انسان خرچ کرتا ہے یہ سوچ کر کے کہ اللہ رب العالمین نے مجھے دیا ہے اور مجھے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے، میں خرچ کروں گا تو اللہ رب العالمین خوش ہوگا، اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل ہوگی، تو ایسے انسان کو اللہ رب العالمین ان برکتوں سے نوازتا ہے۔ اس لیے زکوٰۃ اللہ رب العالمین نے تمام مالداروں پر فرض کیا۔ مالدار کون ہے؟ اسلامی شریعت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا زکاۃ فی ذهب حتی یبلغ 20 مثقالا، کہا کہ سونے میں اس وقت تک زکوٰۃ نہیں ہے جب تک وہ 20 مثقال نہ ہو جائے، اور ولا زکاۃ فی ورق حتی یبلغ 100 درہم، اور کسی چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے یہاں تک کہ وہ 200 درہم ہو جائے۔ ان کا جب پیمانہ لگایا جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت بخاری اور مسلم کی کہ 5 اوقیہ سے کم چاندی میں زکوٰۃ نہیں ہے، اور 1 اوقیہ 40 درہم کا ہوتا ہے، اور 5 اوقیہ جب بنایا جائے تو 200 درہم بنتا ہے۔ ان کو موجودہ پیمانے میں جب دیکھا جائے تو سونا 7.5 تولہ بنتا ہے اور چاندی 52.5 تولہ بنتی ہے، اور گرام سے دیکھا جائے تو تقریباً 90 گرام سونا ہوتا ہے، یہ سونے کا نصاب ہے، اور چاندی تقریباً 685 یا 600 کچھ گرام ہوتا ہے کہ اگر اتنا چاندی انسان کے پاس ہو تو اس میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ روپے اور پیسے میں زکوٰۃ کیسے واجب ہوگی، کیونکہ سونے میں زکوٰۃ کا نصاب 90 گرام یا 685 یا 50 گرام، تو روپیہ تو نہ سونا ہے اور نہ چاندی ہے۔ اس سلسلے میں یہ بات یاد رہنی چاہیے کہ جو روپیہ کاغذ کا یہ جو ورق روپے کے نام پر یا سکے کے نام پر ہم استعمال کرتے ہیں، یہ روپیہ در حقیقت عالمی معیار کے مطابق اور ملکی حکومت کے مطابق یہ دراصل سونے کا بدل اور اس سونے کا معاوضہ ہے جو سونا ورلڈ بینک میں حکومتیں جمع کرتی ہیں۔ عالمی بینک میں حکومتیں جو پیسہ جمع کرتی ہیں اسی سونے کا بدل ہے یہ سکہ، یہ روپیہ، اور اسی سے ان روپیوں کی مالیت متعین ہوتی ہے کہ آپ کا کتنا سونا ان عالمی بینکوں میں ہے۔ اس لیے سونے کی مقدار جس قدر زیادہ ہوتی ہے اسی قدر روپے کی قیمت اور اس کی ویلیو بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو دراصل یہ روپیہ سونے کا بدل ہے، اس لیے روپے کی جو زکوٰۃ ہے وہ اسی سونے کی زکوٰۃ ہے جو اللہ رب العالمین نے فرض کیا ہے۔ اس لیے اگر کسی انسان کے پاس اتنا روپیہ ہے کہ جس سے وہ 7.5 تولہ سونا خرید سکے، سونا نہیں ہے لیکن روپیہ ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے کہ وہ زکوٰۃ دے۔ لیکن اگر اس کے پاس سونا 7.5 تولہ سونا خریدنے بھر کا پیسہ نہیں ہے، 4 تولہ سونا ہے اور 5 تولہ یا 4 تولہ خریدنے بھر کا اس کے پاس روپیہ ہے،
تو ایسی صورت میں دونوں کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ دینا فرض ہے، کیونکہ روپیہ ہم نے فرض کیا کہ وہ سونے کا بدل ہے، تو اس لیے یہ روپیہ اور سونا دونوں ملا کر کے ایک ساتھ دونوں کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ ایسا نہیں کہ وہ سونا ہے اور یہ کاغذ ہے دوسرا ہے، یہ کاغذ اسی لیے مالیت رکھتا ہے کہ وہ سونے کا استعارہ یا اس سونے کا مبادلہ ہے، اس لیے دونوں کو جوڑ کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ البتہ اگر کسی انسان کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی مالیت پائی جاتی ہے، یعنی تقریباً 50-60 ہزار روپیہ اگر اس کے پاس ہے، تو افضل ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے۔ دونوں میں فرق ہے، ذرا سمجھیے گا۔ چاندی 52.5 تولہ خریدنے کا پیسہ اگر اس کے پاس ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ زکوٰۃ نکالے، تاکہ اس کے نفس سے بخل کا شائبہ دور ہو اور سماج کے ناداروں کو اس سے فائدہ ملے۔ لیکن اگر کوئی نہیں نکالتا، اتنا پیسہ اس کے پاس 60-70 ہزار روپیہ ہے، سال بھر سے رکھا ہوا ہے، اور پھر بھی زکوٰۃ نہیں نکالتا، تو ہم اس کو مجرم یا گنہگار نہیں قرار دے سکتے، کیونکہ روپے میں جو زکوٰۃ ہم نے فرض کیا ہے اور جو اللہ کے دین میں معیار مانا جاتا ہے وہ سونا ہی مانا جاتا ہے۔ شریعت میں بھی جہاں جہاں معیار مانا گیا ہے وہاں وہاں سونے ہی کو معیار مانا گیا ہے، اس لیے معیار تو سونا ہی ہے۔ اس لیے اگر کوئی اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں دے گا تب وہ مجرم اور سخت گنہگار ہوگا، لیکن چاندی کے نصاب کو اگر اس کا پیسہ ہے تو اس کے لیے افضل ہے کہ وہ اس کی زکوٰۃ نکالے، تاکہ بخیلی کا جو شائبہ پایا جاتا ہے وہ مٹ جائے اور وہ اللہ رب العالمین کے ہاں اجر کا مستحق ہو سکے۔ اور اسی طرح سے زکوٰۃ غلوں اور پھلوں میں واجب ہوتی ہے۔ غلوں اور پھلوں کی زکوٰۃ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن اس کو کاٹ کر اس کو تیار کر کے گھر لایا جائے اسی دن ان میں زکوٰۃ دینا فرض ہوتا ہے، اور اس کا نصاب یہ ہے کہ 7.5 کنٹل غلہ یا پھل، 7.5 کنٹل غلہ یا پھل، جس کو عربی زبان میں 5 وسق کہا جاتا ہے۔ ایک وسق میں 60 سا ہوتا ہے اور ایک سا میں 2.5 کلو ہوتا ہے، تو اگر اس کو ٹرانسلیٹ کر کے آپ نکالیں گے تو وہ 7.5 کنٹل کے قریب ہوتا ہے۔ تو اگر کسی کے پاس غلہ یا پھل 7.5 کنٹل پیدا ہو تو اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ البتہ اس زکوٰۃ کو ادا کرنے کا 2 طریقہ ہے۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ غلہ یا پھل آسمان کی بارش سے پیدا ہوا ہے اور آپ کو اس میں پانی نہیں دینا پڑا ہے، باقی خرچ آپ دیتے ہیں، اس کا شریعت نے اعتبار نہیں کیا ہے، آپ کھاد ڈالتے ہو، آپ پھل چلاتے ہو، آپ بیج ڈالتے ہو، آپ اور بھی بہت کچھ کرتے ہو، لیکن شریعت نے اس کا اعتبار نہیں کیا۔ شریعت نے اعتبار کیا پانی چلانے اور پانی نہ چلانے کا۔ تو اگر آپ نے اس میں پانی نہیں دیا ہے، آسمان کی بارش سے، نہر کی بارش سے، چشمے کی بارش سے پیدا ہوا ہے اور آپ کی محنت اور آپ کے خرچ کا اس میں دخل نہیں ہے، تو آپ 10واں حصہ زکوٰۃ دو گے، یعنی ہر 10 کلو میں 1 کلو، ہر 10 کنٹل میں 1 کنٹل آپ کو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اور اگر آپ نے اپنی طرف سے سینچائی کیا ہے، پمپنگ سیٹ سے، کنویں سے، راہٹ سے اور بھی کسی چیز سے آپ نے پانی دیا ہے، آپ کی محنت لگی ہے، آپ کا خرچ لگا ہے، تو ایسی صورت میں آپ کو 20واں حصہ زکوٰۃ میں دینا ہے۔ 20واں حصہ کا مطلب یہ ہوا ہر 20 کلو میں 1 کلو، ہر 20 کنٹل میں 1 کنٹل آپ کو زکوٰۃ دینا ہے۔ 100 کلو اگر آپ کے پاس ہے تو آپ کو 20 کلو زکوٰۃ دینی ہوگی۔ یہ اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے زکوٰۃ دینے کا طریقہ غلوں اور پھلوں میں، اور اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے جانوروں میں۔ جانوروں کا مطلب ہے اونٹ، گائے اور بکری۔ اونٹ کا نصاب 5 اونٹ ہے، اگر کسی کے پاس 5 اونٹ ہے تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ میں واجب ہے، اور اگر کسی کے پاس 30 گائیں ہیں تو اس میں 1 سال کا بچڑا 1 جانور کی زکوٰۃ واجب ہے۔
اور اگر کسی کے پاس 40 بکری ہے تو اس میں 1 بکری زکوٰۃ نکالنا واجب ہے، اور پھر اس کے بعد جیسے جیسے وہ تعداد بڑھتی جائے گی اونٹ میں، گائے میں اور بکری میں، اسی کے بقدر زکوٰۃ کے مختلف نصاب اور مختلف جنس اللہ اس کے رسول نے متعین کیا ہے۔ اونٹ کا نصاب الگ ہے، گائے کا نصاب الگ ہے، بکری کا نصاب الگ ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ رب العالمین نے متعین کیا ہے اور ان میں زکوٰۃ دینا ہمارے اوپر فرض ہے۔ اس لیے ہر ممکن صورت میں ہمیں زکوٰۃ دینے کی کوشش کرنی چاہیے، اور یہ بات معلوم کر کے دینا چاہیے کہ جو زکوٰۃ دی جا رہی ہے، زکوٰۃ کو خرچ کرنے میں، زکوٰۃ کو نکالنے کے بعد اس کے مستحق تک پہنچانے میں ہماری اپنی مرضی نہیں چلے گی، ہماری اپنی چاہت نہیں چلے گی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مصارف متعین کیے ہیں۔ ان جگہوں پر اس کو خرچ کیا جائے گا اور اس کے مستحقین تک اسے پہنچایا جائے گا، اور اللہ رب العالمین سے امید رکھی جائے گی کہ اللہ رب العالمین اسے قبول کرے گا۔ اور پھر باقی بات انشاءاللہ بعد میں عرض کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے میری دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ۔